الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 9 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس سے پیچھے میثاق کا ذکر ہوا تھا۔ اس میثاق میں ایک طرف ہم بندے ہیں، ہم نے یہ عہد باندھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، اللہ کے پیغمبر کا حکم سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، سمعنا و اطعنا۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا، وہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ اگر تم ایمان پر قائم رہو گے، اچھا عمل کرو گے، تو تمہارے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ یہ اجر عظیم جنت کی تعبیر ہے جس کی بشارت انبیاء علیہم السلام نے دی ہے۔ نبوت کا سلسلہ اسی کی بشارت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کی یاد دہانی کرائی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے۔ تو میں نے پیچھے یہ عرض کیا تھا کہ آیت 9 اب یہ بتائے گی کہ اس میں ہمارے ساتھ تو معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ ہمیں سموتات کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہم بندوں پر عنایت فرمائے گا اور ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ سموتات کا جو عہد ہم نے باندھا ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا ان 2 لفظوں میں قرآن بیان کر دیتا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ یعنی وہ حقائق جن کو ماننا ضروری ہے انہیں شرع صدر کے ساتھ مان لیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکیزگی عمل مطلوب ہے اسے اختیار کر لیا جائے۔ عمل صالح کیا ہے؟ وہی پاکیزہ عمل، یعنی جب ہم اپنے عمل کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں تو وہ صالح بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے بھی صلاح کا باعث بنتا ہے، ہمارے گرد و پیش کے ماحول کے لیے بھی صلاح کا باعث بنتا ہے، اور صلاح کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ فلاح۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو درست کر لیا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ سے فلاح کا اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو قد افلح المومنون، جو لوگ سچے ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے پھر فلاح کی بشارت ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ وہ جب بشارت دیتا ہے تو ساتھ ہی انذار کے پہلو کو بھی نمایاں کر دیتا ہے۔ یعنی جب یہ بتایا کہ جو لوگ سموتات کے اس عہد کے تقاضے پورے کریں گے ان کا اجر کیا ہے، اس کے برخلاف جو منکرین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اسے بھی بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ جو منکر ہیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہی دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یہ جو وعید ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی جانتے بوجھتے آدمی نے انکار کر دیا، حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور جب یاد دہانی کی گئی، اس کی آیتیں نازل ہوئیں اور ان کے ذریعے سے اسے یاد دلایا گیا کہ یہ دین تو تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، یہ تو تمہارے اندر ودیت ہے، یہ تو عقل کہتی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اس سے تو کسی حال میں بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا، تو اس نے ان آیات کو جھٹلا دیا۔ یعنی وہ باتیں کہیں جو قرآن مجید نے منکرین کے اقوال کی حیثیت سے نقل کر دی ہیں کہ یہ پیغمبر خود ہی بات کر رہے ہیں، انہوں نے خود ایک افسانہ سنا دیا ہے، یہ اساطیر الاولین ہیں، اور اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں۔ تو فرمایا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ایمان والو، اور اپنے اوپر اللہ کی یہ عنایت بھی یاد رکھو کہ جب ایک قوم نے تم پر دسترازی کا ارادہ کیا، اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے تم پر دسترازی کا ارادہ کیا، فکف ایدیہم عنکم،
تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ فرمایا تھا کہ اللہ کی عنایت کو یاد رکھو، اس پر عطف کرے گا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر مزید اس پر عطف کر کے کہا اور یاد رکھو کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس میں ایک قوم سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے اشارہ ہے قریش مکہ کی طرف، جن کی دست درازیوں کو روک کر اللہ تعالیٰ نے بالآخر مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ یعنی قرآن مجید میں جس طرح مکیات مدنیات کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح قرآن مجید کے عرف میں قوم کا لفظ آتا ہے، ان سب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں در حقیقت قریش مکہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہی تھے کہ جو دست درازی کر رہے تھے، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے، انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دیں، اس کے نتیجے میں مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے مجبور ہوئے۔ پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا۔ اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے، انہوں نے پے در پے جارحیت کا ارتکاب کیا، چنانچہ بدر ہوئی، احد ہوئی، اس طرح کے بہت سے مارکے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب موقعوں پر مسلمانوں کی مدد کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے نکل کر خیر و عافیت کے ساتھ یثرب پہنچ گئے، صحابہ کرام کی بڑی تعداد بھی آ گئی، جنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اس سے تعبیر کیا ہے کہ ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ میں نے لکھا ہے یہ اسی عہد کی واقعاتی شہادت پیش فرمائی ہے، یعنی پیچھے ذکر تھا عہد کا۔ عہد کیا تھا؟ ہم سم و طاعت کا رویہ اختیار کریں گے، ایمان عمل صالح کا رویہ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مغفرت اور اجر عظیم۔ اب ظاہر ہے کہ مغفرت اور اجر عظیم تو آخرت سے متعلق ہے، لیکن اس دنیا میں اس کی واقعاتی شہادت دی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کس طرح پورے کرتا ہے۔ پیغمبر کی بعثت کے بعد جو وعدہ اس نے یہاں دنیا کے لیے کیا تھا وہ اس طرح پورا کیا کہ ایک پوری کی پوری قوم تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ تو جس طرح اس نے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا یہ وعدہ دنیا میں پورا کیا، اسی طرح آخرت میں بھی پورا کرے گا۔ گویا ایک دنیوی واقعے سے اپنے وعدے کی حقانیت کے اوپر شہادت پیش کر دی۔ یہ اسی عہد کی واقعاتی شہادت پیش فرمائی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں اللہ نے اپنا وعدہ اس شان کے ساتھ پورا کیا ہے تو آخرت میں بھی یقیناً کرے گا۔ یعنی ایک وعدہ یہاں تھا، ایک اب آخرت کے لیے ہے۔ فرمایا دنیا میں اللہ نے وہ وعدہ کس شان سے پورا کیا اسے دیکھ لو، آخرت میں بھی اسی شان کے ساتھ یہ وعدے پورے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے استدلال کا یہ طریقہ بہت سے موقعوں پر اختیار کیا ہے، جہاں جو دنیا میں دینونت برپا ہے اس کو بنیاد بنا کر آخرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ والضحیٰ میں یا سورہ علم نشرہ میں دیکھیں گے تو وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو عنایتیں آپ پر فرمائیں ان سے استدلال کر کے آگے جو نعمت آپ کو ملنے والی ہے اس کو موقت کر دیا ہے۔ گویا شہادت پیش کی ہے کہ جب اللہ آپ کے ساتھ یہ کچھ کر چکا ہے، یہ اس کی عنایتیں رہی ہیں، یہ اس کا کرم رہا ہے، یہ اس نے آپ کو افضال و عنایات سے نوازا ہے، تو وہ آگے بھی آپ کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ تو یہاں بھی یہ شہادت پیش فرمائی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، یعنی جس طرح پیچھے ہمارے ساتھ عہد کا ذکر ہوا تو اب گویا اسی عہد کی ایک مثال اور دی۔ چنانچہ یہاں اتنا مضمون مقدر ہو جائے گا کہ اسی طرح، یعنی جس طرح تم سے عہد لیا ہے اسی طرح بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں سے 12 نقیب ان پر مقرر کیے۔ کس مقصد کے لیے؟ اس عہد کی نگرانی کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز مقدر ہے، اس کو قوسین میں کھول دینا چاہیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس پر البیان کے نوٹ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے لفظ نقیب ہے، اس لفظ کے اصل معنی کھوج لگانے والے اور حالات و معاملات کی جستجو کرنے والے کے ہیں۔ اصل معنی اس کے یہ ہے
اس لیے یہ قوم اور قبیلے کے سردار اور نگران کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اسی سے ترقی کر کے یہ قوم اور قبیلے کے سرداروں کے لیے اور ان کے نگرانوں کے لیے استعمال ہونے لگ جائے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے شریعت کی پابندی اور اس کی حفاظت کا عہد لینے کے بعد بنی اسرائیل کے ہر قبیلے پر ایک نقیب اس مقصد سے مقرر کیا کہ وہ لوگوں کی نگرانی رکھے، کہ وہ شریعت کے حدود و قیود کی پابندی کریں اور کوئی ایسی چیز ان کے اندر گھسنے نہ پائے جو ان کو اللہ کے عہد سے روگردان کرے۔ بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبیلے تھے، اس وجہ سے نقیب بھی 12 مقرر ہوئے۔ ان کا تقرر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت کیا تھا، اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب پر فرمایا، یعنی بنی اسرائیل کی تنظیم اس طرح کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کو ایک بڑا منصب دیا گیا تھا، اس منصب کا قرآن مجید جگہ جگہ ذکر کرتا ہے۔ وہ ایک لحاظ سے نبوت کا منصب تھا، یعنی ایک قوم کا انتخاب کر لیا گیا اور اس قوم کو اس منصب پر فائز کیا گیا کہ وہ اللہ کی گواہ بن کے رہے گی، اللہ کے دین کی گواہی دے گی۔ اس کے لیے ایک خاص علاقے کا انتخاب کیا گیا، اس علاقے میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اس علاقے سے متعلق بعض خصوصی احکام دیے گئے، وہاں کی قوموں سے متعلق بعض خصوصی احکام دیے گئے، وہ زیر بحث آئیں گے آگے۔ اور پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اب تم اس علاقے کو اللہ کی توحید کا مرکز بنا کر رکھو۔ چنانچہ ان کی غیر معمولی نگرانی بھی کی گئی، ان کی طرف پھر پے در پے انبیاء آئے۔ اس سارے عرصے کے دوران میں جب تک وہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے مکلف رہے، انبیاء علیہم السلام بھیجے جاتے رہے، پے در پے، ایک کے بعد دوسرا۔ کفینا من بعدہ بالرسل، قرآن مجید نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، لگاتار انبیاء علیہم السلام آتے رہے۔ اور اسی طرح سے انبیاء علیہم السلام کے مابین اگر کوئی فترت کا زمانہ ہوا یا ان کے زمانے میں بھی ان کی نگرانی کے لیے ضرورت پڑی تو نقیب مقرر کر دیے گئے، تاکہ وہ جس منصب پر فائز ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے ان کی نگرانی کی جائے۔ یہ ایک خصوصی معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس منتخب قوم کے ساتھ کیا، اور یہ معلوم ہے کہ اس کے لیے شریعت کے بھی بعض خاص احکام ہیں جو پھر دوسری قوموں کو نہیں دیے گئے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ پیچھے سلسلہ کلام فرمایا تھا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ میں تمہارے ساتھ ہوں یا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے لیے ایک جامع تعبیر ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب خدا ساتھ ہے تو گویا پوری کائنات ساتھ ہے۔ یہ چند الفاظ ہی کافی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ کہے یا کسی قوم کو کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب پھر کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ یہ دو لفظ ہی نہال کر دینے کے لیے کافی ہیں، اللہ ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ بطور اصول فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ آدمی اگر انفرادی زندگی میں اور قوم اجتماعی زندگی میں صبر اور استقامت پر قائم رہے تو یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور اس طرح تو ہمارا دشمن ہمیں کھا جائے گا، چنانچہ ہمیں اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر یہ جھوٹ بھی بول لینا چاہیے اور یہ بددیانتی بھی کر لینی چاہیے۔ آپ اگر صحیح جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور صبر کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہیں اور اللہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہ کریں تو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں کو مانا۔ میں نے لکھا ہے یہ عہد چونکہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اس لیے اس میں، یعنی یہ جو بات کہی ہے کہ میرے رسولوں کو مانا، اس لیے اس میں خاص اشارہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے،
جن کا ذکر تورات میں نہایت واضح علامتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل سے نبیوں کے بارے میں یہ میثاق لیا گیا تھا کہ وہ جب جب آئیں گے تم ان کو مانو گے، ان کی پیروی کرو گے۔ اس میں بطور خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور آپ کی پیروی کرنے کا عہد بھی تھا۔ تو یہاں خاص اشارہ اس کی جانب ہے۔ آمنتم برسلی، میرے رسولوں کو مانا، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کی۔ ظاہر ہے کہ رسول جب اللہ کی دعوت لے کے اٹھتے ہیں تو اس میں ان کی نصرت کی جاتی ہے۔ یہی اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کے لیے قائم کر رکھا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے یا اپنے زمانے کا کوئی عالم اٹھے گا اور وہ دعوت برپا کر دے گا۔ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے بارے میں یہ تردد نہیں ہوتا کہ کہیں کوئی غلط بات تو نہیں کر دیں گے۔ علماء کے معاملے میں ہم انتخاب کرتے ہیں اور اس انتخاب میں دیانتداری کے ساتھ ایک رائے قائم کرتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب قائم کر لیں تو پھر ایمان کا یہ تقاضا بھی سامنے آ جاتا ہے کہ اب ان کی نصرت کرنی ہے۔ ان کی نصرت کیا ہے؟ اس دعوت کا مددگار ہونا ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی وسائل درکار ہیں تو وہ فراہم کرنے ہیں، اگر اس کے لیے کوئی وقت دینے کی ضرورت ہے تو وقت دینا ہے۔ غرض یہ کہ جو چیز بھی درکار ہے ان کی بات سننی ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی مدد کی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں جب دعوت برپا ہوگی تو اس کے لیے وسائل کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر قرآن میں اختیار کی اور بڑی دل نواز تعبیر ہے، اور تم نے اپنے پروردگار کو قرض دیا۔ یعنی جب اللہ کے دین کی دعوت کے لیے آپ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اوپر قرض ہے، یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک تو وہ انفاق ہے جو ہم عام حالات میں کرتے ہیں، یعنی غریبوں کے لیے کرتے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے کرتے ہیں، خلق کی بہبود کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ عمومی انفاق ہے، یہ بھی بڑے اجر کی چیز ہے۔ لیکن وہ انفاق جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے کیا جائے، اس کے لیے قرآن کی یہ خاص تعبیر ہے۔ لوگوں نے معلوم نہیں کس طرح اس کے اندر سے قرض حسنہ کی ایک تعبیر اختیار کر لی ہوئی ہے، اور اس سے مراد وہ قرض لیا جاتا ہے جسے لے کر واپس نہیں کرنا ہوتا۔ قرآن مجید میں یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اعانت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے جو انفاق کیا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے البیان میں لکھا ہے یہ اس انفاق کے لیے قرآن کی خاص تعبیر ہے جو دین کی خدمت اور اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے کیا جائے، یعنی عام حالات میں دین کی خدمت کے لیے، اور اگر کسی موقع پر جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موقع آ گیا کہ جہاد و قتال کے لیے مسلمانوں کو اٹھنا پڑا، تو اس موقع پر پھر اسی چیز کی اپیل کی گئی۔ یہ معلوم ہے کہ ایک موقع پر یہی اپیل تھی جس کے جواب میں سیدنا عمر اپنا آدھا مال لے کر آ گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا، جس پر شاعر مشرق نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اور اس طرح ایک غیر معمولی روایت قائم کر دی۔ تو یہ قرض حسن ہے، قرآن کی اصطلاح میں اس کو قرض حسن کہا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ اب دیکھیے نماز کا اہتمام کیا، زکوٰۃ ادا کی۔ اللہ کے پیغمبر جب دعوت حق لے کر آئے تو کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہوئے، ہر آنے والے کو قبول کر لیا۔ یعنی جب بات واضح ہو گئی تو پھر ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں کیا، انصاف کیا، انصاف کی گواہی دے دی۔ اور جب ان پیغمبروں نے اپنی دعوت برپا کی اور اس کے لیے انہوں نے انفاق کی اپیل کی تو لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور جو کچھ پیش کر سکتے تھے پیش کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مجھے تم نے قرض دیا۔ فرمایا یہ ذمہ داریاں ہیں جو بنی اسرائیل پر ڈالی گئی تھیں۔ تو فرمایا کہ اس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم یہ کرتے رہے تو پھر کیا ہوگا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری لغزشیں تم سے دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ظاہر ہے کہ جنت کی تعبیر ہے، لیکن یہاں جو خاص بات ہے اور جس کو سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ لفظ سیات ہے۔
پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ سیئات آیا ہے، اس سے مراد وہ لغزشیں اور کوتاہیاں ہیں جو ان احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتی ہیں جو سد ذریعہ کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ غلطیاں ہیں یا وہ گناہ ہیں جو ان احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں جو اصلاً مطلوب ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے قتل کر دیا، کسی آدمی نے بدکاری کی زندگی اختیار کر لی، کسی آدمی نے شرک کا ارتکاب کیا، کوئی استکبار کر کے خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، تو یہ تو وہ جرائم ہیں جن کے لیے توبہ بھی کرنی ہے، جن کی تلافی بھی کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ اس میں اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان سے بھی معافی تلافی کی صورت اختیار کرنی ہے۔ لیکن سیئات کیا ہیں؟ سیئات اصل میں سد ذریعہ کی خلاف ورزی سے پیدا ہونے والی غلطیاں اور لغزشیں۔ سد ذریعہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اصل جرم کا ارتکاب تو نہیں کیا، لیکن اس کا راستہ بند کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئی تھی ان کی خلاف ورزی کر دی۔ اس کو بیان کیا نا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے بارے میں، کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی نے زنا کا ارتکاب کر ڈالا، ایک چیز وہ ہے کہ اس نے وہ دروازے کھول دیے جن سے اس فعل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ایک بڑی عمدہ بات کہی، پھر شرمگاہ یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے یا تصدیق کر دیتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یا اس جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور یا آدمی کسی مرحلے پر رک جاتا ہے یا اس حد تک نہیں جاتا۔ تو اگر اس حد تک نہیں گیا تو پھر یہ کیا ہوا ہے؟ یہ جو خلاف ورزی ہوئی ہے یہ سد ذریعہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا ہے اور جگہ جگہ بشارت دی ہے کہ اگر دین کے بنیادی احکام کی پابندی کی جائے گی، ایمان اور عمل صالح پر انسان قائم ہوگا اور وہ جو کچھ بھی اس سے اللہ نے تقاضے کیے ہیں ان کو اصلاً پورا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ گناہ ہو جاتے ہیں، تو اگر تو وہ گناہ کبائر الاسم والفواحش ہیں تو ان کے لیے تو معافی کی بھی ناگزیر ضرورت ہے، اور تلافی بھی اگر کہیں درکار ہے تو وہ بھی کرنا ہوگی۔ لیکن اگر اس نوعیت کی سیئات ہیں تو یہ اللہ محض نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ یہی چیز وہاں کہی ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی جب آدمی نیکی کرتا ہے تو وہ برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر فرمایا تھا جب ایک شخص نے کہا کہ میں وہاں جنگل میں تھا اور میں وہاں سب کچھ کر گزرا، لیکن بس اللہ نے آخر میں مجھ کو بچا لیا، اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس کا ارتکاب ہو جانے کو تھا، تو آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے تو اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو سد ذریعہ کی خلاف ورزی میں جو اس طرح کی چیزیں انسان سے ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں یہ بشارت ہے۔ بشارت یہ ہے کہ تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ میں عرض کر چکا کہ جنت کی تعبیر ہے اور جگہ جگہ قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، پھر اس کے بعد بھی جو تم میں سے منکر ہوں تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ کس کے بعد؟ یعنی اس عہد و میثاق کے بعد اللہ نے تم سے یہ تقاضا کیا، اس کے جواب میں تمہیں یہ بشارت دی۔ تو فرمایا اس عہد و میثاق کو باندھ لینے کے بعد بھی اگر انکار کر رہے ہو، اللہ نے عہد لیا تم نے اس کا اقرار کیا، اس اقرار کا بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ حوالہ ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اس معاہدے سے انحراف گویا خدا اور اس کی ہدایت کا انکار کر دینے کے مترادف تھا۔ اس وجہ سے اس کو تعبیر کیا ہے فمن کفر بعد ذلک، یعنی کفر سے تعبیر کیا۔ جب آدمی خدا کو ماننے کے باوجود خدا کے عہد سے اس طرح انحراف کرتا ہے، جانتے بوجھتے اس کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو یہ گویا خدا کا انکار ہے، یہ اس کی ہدایت کا انکار ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر اسے کفر سے تعبیر کیا۔ قرآن مجید میں یا یہ کفرا یا الذین کفروا آ جاتا ہے تو اس کو بعض اوقات اس کے سیاق میں رکھ کے سمجھنا پڑتا ہے، غور کر کے کہ اس میں کیا پہلو ہے جس کے اوپر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، سو اپنے اس عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، سو اپنے اس عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، لعناہم،
اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی اپنی رحمت سے دور کیا اور اپنی بارگاہ سے ذلت کے ساتھ دھتکار دیا، یہ مطلب ہوتا ہے لعنت کا، یعنی رحمت سے دور کر دینا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میری بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب اس پوری بات کو ایک لفظ میں ادا کرنا ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ وجہ تھی، یعنی انہوں نے اپنے عہد کو اس طرح باندھا اور پھر اس کے بعد توڑ دیا، اس کی پرواہ نہیں کی، تو ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی اپنی رحمت سے دور کیا اور اپنی بارگاہ سے ذلت کے ساتھ دھتکار دیا۔ اس مفہوم کے لیے جامع تعبیر یہی لعنت ہے۔ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں یہ آگے کی آیتوں میں بیان ہوئے، یعنی اس سے آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں اب اس کے نتائج بیان کیے ہیں کہ جب اللہ لعنت کر دیتا ہے تو کسی قوم کے لیے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں راندہ درگاہ ہونے کا، یعنی جب بارگاہ سے دھتکار کے باہر پھینک دیا جائے تو راندہ درگاہ ہونے کا پہلا اثر جو اس قوم پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے خدا کی خشیت جو دل کی زندگی کی ضامن ہے ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا اثر یہ پڑتا ہے، یہ خشیت ہے، یعنی انسان خدا کے سامنے ایک جھکاؤ محسوس کرتا ہے اندر سے، جس سے دین پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور دل پتھر ہو کر توبہ و انابت کی رویدگی کے لیے بالکل بنجر ہو جاتا ہے، یعنی دل پتھر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں توبہ اور انابت کی فصل نہیں اگ سکتی، یہ سبزہ اس میں کبھی نہیں لہلاتا، وہ اس کے لیے بنجر ہو جاتا ہے۔ یہ حالت پیدا ہوتی ہے، یہ حالت پیدا تو ہوتی ہے عہد شکن قوم کے اپنے عمل کے نتیجے کے طور پر، یعنی اس نے جو کیا اس کے کرتوتوں کی پاداش میں یہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ واقع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مقررہ سنت کے مطابق، اس وجہ سے اس کو منسوب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمایا ہے۔ یعنی یہ جو نسبت ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ کر دیا، تو اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے لعنت کی یا اس کے یہ نتائج نکالے، یہ در حقیقت اس قانون کا بیان ہوتا ہے، اس سنت الہی کا بیان ہوتا ہے جس کے تحت وہ نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کساوت یعنی سخت دلی عہد شکن قوم کے اندر جسارت پیدا کرتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ میثاق الہی کی خلاف ورزی پر بس نہیں کرتی، بلکہ وہ اس معاہدے کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کے لیے اس کے الفاظ و کلمات کی تحریف بھی کرتی ہے۔ یعنی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ پھر اس طرح کی قومیں جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا، اللہ کی بات کی تحریف تک کرنے پہ اتر آتی۔ ہم یہ جانتے ہیں اب، اور قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے کہ جو اس وقت بائبل موجود ہے، جس میں تورات بھی ہے، جس میں زبور بھی ہے، جس میں انجیل بھی ہے، انبیاء کے دوسرے صحائف بھی ہیں، اور بنی اسرائیل کی تاریخ بھی، تو آپ اس میں دیکھیے کہ تحریف کہاں کہاں ہوئی ہے۔ اصلاً کتابیں محفوظ ہیں بڑی حد تک، یعنی وہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، ان کا لفظ لفظ بول کے بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ کو ترجمہ کر دیا گیا ہے، لیکن تحریف وہاں کی گئی ہے۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا ابراہیم علیہ السلام کے مکہ میں آنے یا حرم کو آباد کرنے کا ذکر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی قومی مفاخرت کے جذبے کے خلاف تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیلی کے لیے اللہ کی ہدایت اور نعمت خاص ہو چکی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی اسماعیل کو دی جانے والی ہے تو اس میں تحریف تک کر گزرے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب نوبت یہاں پہنچ جاتی ہے تو پھر لوگ یہ تک کر گزرتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اب لعنت کے نتائج بیان کیے، دل کی سختی اور قساوت کے نتائج بیان کیے۔ ان کے دل سخت کر دیے۔ اب کیا حال ہے؟ فرمایا حال یہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی بات کے اندر اس طرح تحریف کرتے ہیں کہ اس کا موقع یہ تھا، آپ نے اس موقع سے اس کو اٹھا دیا، اب اس کے معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں گے، بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ یہی چیز ہے جو ہم جب فرقہ بندی کا مزاج رکھنے والے لوگوں کی تفسیریں پڑھتے ہیں یا ان کی گفتگویں سنتے ہیں تو صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کو بالکل کھلے ذہن کے ساتھ دیکھا جائے تو بات میں کوئی ابہام نہیں ہوتا،
بالکل واضح ہوتی ہے بات، لیکن چونکہ پہلے سے ایک نقطہ نظر قائم کر کے اس کی طرف مراجعت کی جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے، موقع و محل کیا ہے، اس سے بات کو بالکل اٹھا کر کوئی اور معنی اس میں پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹا دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی اسے بھلا بیٹھے۔ وہ چیز کیا تھی اور انہوں نے کیا بھلا دیا، اس پر البیان کا نوٹ ہے۔ اس سے تورات مراد ہے، اس لیے کہ خدا کا یہی عہد نامہ تھا جس کے بنی اسرائیل پابند بنائے گئے۔ یعنی جب انہیں تورات دی گئی، اور تورات سراسر شریعت ہے، یعنی اس میں دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کی شریعت ہے یا بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا جو خصوصی عہد و پیمان ہے اس کا بیان ہے، اس کے تقاضوں کی تفصیلات۔ اس سے تورات مراد ہے، اس لیے کہ خدا کا یہی عہد نامہ تھا جس کے بنی اسرائیل پابند بنائے گئے اور جس کے ذریعے سے ان کی یاد دہانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہود کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میں لفظی تحریفات بھی کی ہیں، اپنی تعویلات کے ذریعے سے اس کے حقائق کی قلب ماہیت بھی کی ہے، اور اس کی بعض چیزیں عام لوگوں سے چھپائی بھی ہیں۔ یعنی تینوں معاملات ہوئے، لفظی تحریفات مثالیں بھی موجود ہیں، خاص طور پر جو تاریخ کا حصہ ہے اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق چونکہ وہ بیت اللہ سے کاٹ دینا چاہتے تھے، بیت اللہ کی خصوصی حیثیت کو نہیں ماننا چاہتے تھے، بنی اسماعیل کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے اس سے غیر متعلق کر دینا چاہتے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح تھے یہ حیثیت ختم کر دینا چاہتے تھے تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شہادتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ کیا انہوں نے۔ دوسری جانب اپنی تعویلات کے ذریعے سے اس کے حقائق کی قلب ماہیت بھی کی، یعنی جو حقائق بیان ہوئے تھے اس میں تعویلات کے ذریعے سے ایسے مضامین پیدا کر دیے جو متکلم کا منشا ہی نہیں تھے، اس کا مقصود ہی نہیں تھے۔ میں اب بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر انجیل میں پہاڑی کا باز پڑھیے، یہ حقیقت ہے کہ پورا وہ دین جو قرآن بیان کرتا ہے، جو تقاضے بیان کرتا ہے، جس طرح ایمان اور عمل کی بنیاد پر جنت کی بشارت دیتا ہے، سب پوری صراحت سے بیان ہو گیا۔ اور جتنے عقائد اس وقت مسیحیوں نے اختیار کر رکھے ہیں، تنہا یہ سرمن آف دا ماؤنٹ جو ہے، پہاڑی کا باز جو ہے انجیل میں، یہ اس کی تردید کے لیے کافی، یعنی کفارے کے عقیدے کی بھی تردید کر دیتا ہے، ایمان اور عمل صالح پر نجات منحصر ہے اس کو بھی پوری طرح واضح کر دیتا ہے، شریعت منسوخ کی گئی ابتدائی میں کہہ دیتا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں، میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سب موجود ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، حقائق کی قلب ماہیت کر دی جاتی ہے، الفاظ تو موجود ہیں لیکن اس کی تعبیر ایسے کی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ مدعا سامنے نہیں رہتا جو متکلم کا مدعا ہے۔ اور اس کی بعض چیزیں عام لوگوں سے چھپائی بھی ہیں، یعنی علماء ہیں، وہ زمانہ نہیں تھا جو اب ہے کہ آپ کو ہر گھر میں قرآن مل جاتا ہے، محدود نسخے تھے، بڑی حد تک علمائی کے پاس ہوتے تھے، مذہبی پیشواؤں کے پاس، تو بعض چیزیں چھپائی بھی ہیں۔ یہ ان کے لیے گھر کا چراغ تھا، اور استاد امام کے الفاظ میں گھر کا چراغ ہی ہوتا ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اگر اسی کو بجھا دیا جائے یا چھپا دیا جائے تو اب دوسری کون سی چیز اجالا کرے گی۔ یہ قرآن بھی ہمارے گھر کا چراغ ہے، اور یہی ہے کہ جس کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے، جس کی ہدایت کی پیروی کریں گے، جس کو اپنی تعویلات کے خراج پر چڑھانے کی بجائے جو کچھ اس کا مدعا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، وہ جن حقائق کو منوانا چاہتا ہے اس کو مانیں گے، اور جن چیزوں پر عمل کرانا چاہتا ہے ان پر عمل پیرا ہوں گے، تو اللہ کے عہد کو پورا کریں گے اور گھر میں اجالا ہوگا۔ تو یہ بتایا کہ ان لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا، اور پھر اللہ نے جب لعنت کی تو اس کے نتائج یہ نکلے کہ یہ اس چیز کو بھلا بیٹھے جس کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس کے برخلاف جو منکر ہیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہی دوزخ میں جانے والے ہیں،
ایمان والو اور اپنے اوپر اللہ کی یہ عنایت بھی یاد رکھو کہ جب ایک قوم نے تم پر دسترازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اسی طرح بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، اور اس کی نگرانی کے لیے ان میں سے 12 نقیب ان پر مقرر کیے تھے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے پروردگار کو قرض دیتے رہے، اچھا قرض، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری لغزشیں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس عہد و میثاق کے بعد بھی جو تم میں سے منکر ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ سو اپنے اس عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔